اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات کا تذکرہ چل رہا ہے اور اللہ رب العزت نے نبوت عطا کرنے کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات کو حکم دیا کہ اذهب الی فرعون انہ طغی، فرعون کے پاس جائیے، اس نے سرکشی کی ہے۔ جب اللہ رب العزت کا یہ حکم ہوا تو قال موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دیجئے، ویسر لی امری، اور میرے لیے میرے کام میں آسانی بنائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات جس وقت ان سے فرعون کے پاس جانے کا کہا گیا ہے، جو کہ ایک بہت جابر حکمران ہے، اور پھر ساتھ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہ طغی، اس نے سرکشی کی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات کو یہ احساس پیدا ہو گیا کہ جس کام کی مجھے ذمہ داری دی جا رہی ہے یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ ذمہ داری کافی بھاری ذمہ داری ہے جو میرے اوپر عائد کی جا رہی ہے۔ اس کے اندر فرعون کی طرف سے مخالفت اور فرعون کی طرف سے تکالیف دینے کا سامنا بھی ہو سکتا ہے، اور لوگوں کی مخالفت کا سامنا بھی ہو سکتا ہے، تو ان مشکلات کے اوپر میرا دل تنگ ہو سکتا ہے، اس لیے دعا مانگی کہ یا اللہ میرا سینہ میرے لیے کھول دے، میرے کام میں آسانی پیدا فرما، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور میری زبان کی گرہ کھول، یفقہوا قولی، کہ وہ میری بات کو سمجھ لیں۔ اس کا پس منظر جو ایک ذکر کیا جاتا ہے قرآن حکیم میں، تو اشارہ جو ملتا ہے وہ اسی قدر ہے کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات کی زبان کے اندر کسی حد تک لکنت کا مسئلہ تھا، جس سے بہت روانی سے اور صفائی سے نہیں بول سکتے تھے۔ باقی یہ لکنت کیوں تھی، اس حوالے سے ایک پس منظر ذکر کیا جاتا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کی کیا حیثیت ہے، کہ بچپن میں جب موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات فرعون کے گھر میں پرورش پا رہے ہیں، تو ایک دن فرعون کو تھپڑ مار دیا یا داڑھی کھینچ لی یا دونوں کام کیے، تو فرعون ان کے قتل کے درپے ہو گیا۔ تو فرعون کی ملکہ آسیہ، جس نے ان کو بیٹا بنایا ہوا تھا، اس نے دفاع کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا،
اور کہا کہ یہ ناسمجھ بچہ ہے، تو ناسمجھی کے اندر اس نے تھپڑ لگا دیا ہے، اس کے اوپر غصہ نہ کریں۔ فرعون نے کہا کہ نہیں، یہ سمجھدار ہے، اس نے جان بوجھ کے مجھے تھپڑ لگایا ہے، جان بوجھ کے میری داڑھی کھینچی ہے۔ ملکہ آسیہ نے کہا چھوٹا بچہ ہے، ناسمجھ ہے، چلیں آزمائش کر کے دیکھ لیتے ہیں، اگر یہ سمجھدار ثابت ہوا تو پھر سزا دے دیجیے گا۔ اب صرف ایک رسک لے لیا، بچے کا کیا اعتبار کہ بچہ کیا کر گزرے، رسک لے لیا کہ ایک طرف اس کے پھول رکھیں یا جواہرات رکھیں اور دوسری طرف انگارہ رکھیں، دیکھیں گے کہ اگر یہ سمجھدار ہوا تو پھر پھولوں یا جواہرات کی طرف بڑھے گا، لیکن اگر یہ نہ سمجھ ہوا تو انگارے کی طرف بڑھے گا۔ تو بہرحال یہ روایت کہتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات پھولوں کی طرف ہاتھ بڑھانے لگے تھے، لیکن جبریل امین نے ان کا ہاتھ وہ انگارے کی طرف کر دیا۔ انہوں نے انگارہ پکڑا، جب ہاتھ میں گرم لگا تو بچہ ہے، ناسمجھ ہے، تو بجائے اس کے کہ ہاتھ سے پھینک دیتے تو گرم لگا تو جلدی سے منہ میں رکھ لیا۔ اب منہ پہ رکھنے کی وجہ سے زبان جو ہے تو اس کے اوپر اس کا اثر ہو گیا، وہ کچھ جل گئی، جس سے لکنت پیدا ہو گئی۔ بہرحال یہ پس منظر جو ہے تو 100% صحیح سند سے تو ثابت نہیں ہے، بہرحال یہ پس منظر قرار دیا جاتا ہے۔ البتہ لکنت کا اشارہ قرآن حکیم کے لفظوں میں موجود ہے۔ یہاں پر دور حاضر میں بعض مفسرین وہ یہ بات کرتے ہیں کہ لکنت عیب ہوتا ہے اور نبی کے اندر عیب نہیں آ سکتا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی عیب نہیں آ سکتا، تو لکنت ان کی زبان میں نہیں تھی، یہ بات کرتے ہیں۔ پھر یہ جو وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي یفقہوا قولی، یا اللہ میری زبان کی گرہ کھولیے، وہ میری بات کو سمجھیں، تو پھر اس سے کیا مراد ہوگی اگر لکنت نہیں ہے؟ تو اس سے پھر مفسرین دور حاضر کے وہ پھر بڑی عجیب سی ایک تعویل کرتے ہیں کہ چونکہ 10 سال مدین میں رہ کے آئے تھے، تو مدین میں رہنے کی وجہ سے اپنے علاقے کی بولی پوری طرح یاد نہیں رہی تھی، بھول گئے تھے، تو اس لیے دعا کی کہ یا اللہ میری تو اب زبان کے اندر وہ روانی نہیں ہوگی، کیونکہ مجھے اپنی بولی پوری طرح یاد کوئی نہیں، تو یا اللہ میری یہ زبان کی گرہ کھول دے تاکہ میں اچھی طرح بول سکوں، اپنی بولی اپنی زبان بول سکوں۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، جس وقت یہاں سے قاہرہ سے گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات، تو جوانی کی عمر تھی، یہ نہیں ہے کہ بالکل کوئی دودھ پیتا بچہ گیا تھا یہاں سے، جوانی کی عمر تھی جس وقت ایک بندہ ان کے ہاتھ سے قتل ہو گیا تھا، تو اس وقت گئے تھے۔ جوانی کی عمر تک پہنچتے اپنی زبان تو 100% جو ہے وہ ازبر ہو چکی ہوتی ہے نا، یہ تو نہیں ہوتا کہ جوان ہو چکا ہے بندہ اور اس کو اپنی زبان ہی نہ آتی ہو، اپنے مادری بولی نہ آتی ہو۔ جوان بندہ اگر 10 سال کسی دوسرے ملک میں رہ کے آ جائے تو کیا اس کو اپنی بولی بھول جاتی ہے؟ یہ تو بالکل خلاف عقل بات ہے۔ اور اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام کو 10 سال میں بولی بھول گئی تھی تو یہ تو پھر ان کی ذہنی کمزوری کی طرف اشارہ ہوگا، یہ تو الٹا عیب بنے گا۔ لکنت جو ہے وہ ہمیشہ عیب نہیں ہوتا، لکنت بعض اوقات عیب بھی ہوتا ہے لیکن ہمیشہ عیب نہیں ہوتا۔ چھوٹے بچے تتلاتے ہیں، ان کی زبان میں لکنت ہوتی ہے، تو کیا وہ برے لگتے ہیں؟ وہ بلکہ الٹا پیارے لگتے ہیں، ان کے جس کو تتلا کر بات کرتے ہیں تو پیار آتا ہے۔ تو جو اللہ اس پر قادر ہے کہ ایک بچے کے تتلانے پر اس بچے کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیں،
اور پیار ڈال دیں، وہ اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی لکنت اور ان کا تتلانا وہ بھی اتنا ہو جائے، اس طرح کا ہو جائے کہ اس کے اوپر بھی لوگوں کو پیار آئے، لوگوں کی محبت جو ہے وہ ان کی طرف متوجہ ہو، تو یہ اللہ اس پر قادر ہے۔ تو اگر ان کا تتلانا وہ اس طرح کا نہیں تھا کہ جو برا لگتا ہو تو پھر وہ عیب نہیں ہے۔ تتلانا اس وقت برا لگتا ہے جب وہ اس وقت عیب ہوتا ہے جب وہ برا لگے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لکنت وہ برے لگنے والی نہیں تھی، تو اس لیے وہ عیب نہیں ہے۔ اور یہ کہیں کہ 10 سال کے اندر اپنی بولی بھول گئے تو یہ تو واقعی عیب بن جائے گا، ذہنی عیب ہو جائے گا، ذہنی کمزوری بن جائے گی۔ اور اللہ کے نبی وہ تو انتہائی ذہین یا شخصیات ہوا کرتی ہیں، تو ایک عیب سے بچنے کے لیے ایک بڑا عیب جو ہے وہ ان کے ذمے لگا دینا، یہ انتہائی غیر مناسب بات ہے۔ اور پھر مزید اس کے اوپر یہ کہ بولی بھولنے کا امکان تو تب ہو نا کہ جس علاقے میں گئے تھے وہاں پر بولی کوئی اور بولی جاتی ہو۔ اگر معاملہ یہ ہو کہ بولی وہاں پر بھی وہی بولی جا رہی ہو جو یہاں بولی جا رہی تھی، تو پھر کیسے بھول سکتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر جب گئے ہیں، جاتے ساتھ 2 بچیوں کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے، اگر زبان مختلف تھی تو پھر یہ گفتگو کیسے ہو گئی؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ زبان تو دونوں علاقوں کی تھی ایک، تب زبان بھی وہی ہو دوسرے علاقے کی بھی، اور پھر بھی بھول جائیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ناممکن بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کبھی بھی اپنی مادری بولی جو ہے وہ نہیں بھول سکتے 10 سال میں۔ ہمارے لوگ کئی سال بیرون ملک رہ کے آ جاتے ہیں اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ اپنی مادری بولی جو ہے وہ بھول گئے ہوں۔ تو بہرحال لکنت عیب نہیں ہے، اور لکنت ہی وہ مان لینا وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ بولی بھول گئے۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور میری زبان کی گرہ کھول دے، یفقہوا قولی، یا اللہ کم از کم اتنی تو کھول دے نا کہ بات تو پوری طرح سمجھ آ جائے نا۔ پوری طرح زبان بے شک صاف نہ بھی ہو تو تب بھی کچھ نہ کچھ اتنی صاف ہو جائے کہ بات تو سمجھ آ جائے ان کو۔ یہاں پر یہ جو دعا کی ہے نا، تو آگے آیت نمبر 36 کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کو آپ کا سوال دے دیا گیا، یعنی آپ کی یہ جو دعا ہے یہ قبول کر لی گئی۔ تو یہاں پر دعا کی قبولیت کا تذکرہ ہے، اور دعا کی قبولیت کا تذکرہ یہ ہے کہ یہ جو ہے لکنت جو ہے یہ ختم ہونے کی طرف آنی چاہیے۔ لیکن جس وقت فرعون کے پاس گفتگو ہو رہی ہے تو فرعون نے اس وقت بھی ایک طعنہ دیا ہے، جس کا قرآن حکیم میں سورہ زخرف کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ فرعون نے یہ طعنہ دیا کہ لا یکاد یبین، کہ یہ تو پوری طرح جو ہے نا اپنی بات بھی نہیں سمجھا سکتا۔ تو گویا کہ لکنت تو فرعون کے ساتھ بحث و مناظرہ جو ہو رہا ہے اس وقت بھی کچھ نہ کچھ تو موجود ہے۔ تو اب اللہ نے جب یہ دعا قبول بھی کر لی ہے تو پھر بھی لکنت موجود ہے، تو تطبیق یہ ہوگی کہ یہاں پر دعا جو کی ہے نا، تو اس دعا میں لفظ بھی یہ بولے تھے نا کہ یفقہوا قولی، کہ اتنی بس صاف ہو جائے کہ میری بات کی سمجھ آ جایا کرے، آگے بہت روانی نہ بھی ہو تو اس کی خیر ہے۔ تو چونکہ دعا کی ہی اتنی تھی تو اتنی قبول ہو گئی، اور اللہ رب العزت نے کسی حد تک زبان جو ہے وہ صاف کر دی کہ جس سے اگلے کو بات سمجھ تو آ جاتی تھی، لیکن بہرحال بہت روانی نہیں پیدا ہوئی تھی۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور میرے لیے بنا ایک بوجھ اٹھانے والا میرے گھر والوں میں سے، ہارون اخی، ہارون جو کہ میرا بھائی ہے، اس کے ذریعے میری کمر کو مضبوط کر اور اس کو میرے معاملے میں شریک کر دے، میرے کام میں شریک کر دے، یعنی اس کو بھی نبوت عطا کر دے جس طرح مجھے نبوت عطا کی گئی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیوبندی، یہ حنفی، یہ تقلید کرتے ہیں، اور تقلید جو ہے یہ شرک فی الرسالت ہے۔ حالانکہ شرک فی الرسالت یہ ہے کہ وہ خود مانگ رہے ہیں
کہ یا اللہ مجھے بھی نبی بنایا ان کو بھی نبی بنا دے۔ شرک فی الرسالت یہ تقلید کا نام نہیں ہے، اور شرک فی الرسالت جو ہے حقیقت میں یہ کوئی غلط چیز ہے ہی نہیں، کیونکہ اگر توحید فی الرسالت ماننی ہے نا تو پھر تو مطلب یہ ہوگا کہ صرف ایک رسول ماننا ہے، پھر تو معاذ اللہ کم و بیش 1,24,000 کا انکار کرنا پڑے گا، اور وہ سیدھا سیدھا کفر ہوگا۔ تو رسالت کے اندر یہ شرک توحید والا معاملہ کوئی نہیں ہے، وہاں پر سارے نبیوں پر ایمان لانا ہے، اور سارے نبوت اور رسالت کے اندر اس معاملے میں سارے شریک ہیں۔ تو شرک فی الرسالت والی اصطلاح صرف بدنام کرنے کے لیے جو ہے وہ بولی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کو ہدایت دے۔ تو بہرحال دعا مانگی کہ ایک بوجھ اٹھانے والا، ایک میرا کام بٹانے والا بھی یا اللہ میرے گھر والوں میں سے کر دے، جو میرا بھائی ہے ہارون۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عمرہ کے سفر کے لیے گئیں، تو راستے میں انہوں نے سنا کہ ایک بندہ ایک پہیلی بجھواتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس پہیلی کا جواب مجھے معلوم ہے۔ پہیلی کیا بجھواتا ہے کہ کون سا بندہ ہے کہ جس نے پوری کائنات میں اپنے بھائی کے لیے سب سے اچھی دعا کی ہے، اور وہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے اس کا جواب بھی معلوم ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو یہ پہیلی سن کے پہلے غصہ آ گیا کہ دعائیں تو لوگ دلوں میں بھی مانگتے ہیں، تو پتہ نہیں کس نے کیا مانگی ہے، تو یہ بندہ جو ہے اس نے کیا ساری دنیا کی دعائیں سنی ہوئی ہیں کہ یہ کہہ رہا ہے کہ کون، یہ پہیلی ہے کہ کون بندہ ہے کہ جس نے اپنے بھائی کے لیے سب سے اچھی دعا مانگی ہے، اور پھر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اس کا جواب بھی معلوم ہے۔ اس کو کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ یہ تو غیب کی بات ہے۔ تو یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو تھوڑا سا غصہ آیا، لیکن جس وقت جواب بتلایا گیا نا پہیلی کا، کہ وہ جواب یہ دیتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں کہ جنہوں نے اپنے بھائی کے لیے نبوت کی دعا کی، تو سیدہ عائشہ صدیقہ کہنے لگی کہ پھر تو واقعی سچا ہے، اس سے بڑی دعا کوئی اپنے بھائی کے لیے اور کیا کر سکتا ہے، واقعی یہ سب سے بڑی دعا ہے۔ اور میں یہ چند روز پہلے یہاں درس میں واضح کر چکا کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات کی نبوت کا فیصلہ ازل سے ہی تھا، یہ نہیں کہ یہ دعا ہوئی تو اللہ رب العزت نے اس دعا کی وجہ سے نبی بنایا، ایسا نہیں ہے، نبی تو بنانا ہی بنانا تھا، یہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک اعزاز دے دیا کہ انہوں نے یہ دعا کی، اور بظاہر موسیٰ علیہ السلام اس دعا کا، ہارون علیہ السلام اس دعا کا مصداق بنے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت وہ اس کا فیصلہ تو ازل سے ہی تھا، میرے آقا نے نبی بنایا جانا ہی تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی، اور بظاہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعا کا مصداق بن کے، نتیجہ بظاہر بن کے آئے ہیں، حالانکہ انہوں نے یہ دعا نہ بھی کی ہوتی تو تب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہی تھا۔ یہ اصل میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اعزاز دیا کہ نسبحک کثیرا، تاکہ ہم آپ کی بہت تسبیح کہیں، وَنَذْكُرُكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور ہم آپ کو بہت یاد کریں، إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، یا اللہ آپ ہم کو دیکھنے والے ہیں۔ قال، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ آپ کو آپ کا سوال دے دیا گیا، یعنی آپ کی بات کو قبول کر لیا گیا ہے، آپ نے جو جو مانگا ہے وہ آپ کو عطا کر دیا گیا۔ پہلی چیز مانگی تھی رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول دے، میرے کام میں آسانی پیدا کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے اللہ رب العزت نے خود سے فرما دیا کہ الم نشرح لک صدرک، اے نبی کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات دعا کر رہے ہیں کہ وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي، کہ میری زبان کی گرہ کھول دے کہ میری بات کو سمجھے تو صحیح۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے خود فصیح اللسان بنایا، اتنا فصیح اللسان کہ مخلوقات میں آپ سے بڑھ کر اور کوئی فصیح اللسان ہے ہی کوئی نہیں۔
حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات دعا مانگ رہے ہیں کہ وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی، کہ میرا ایک کام بٹانے والا بھی یا اللہ دے دے مجھے میرے گھر والوں میں سے، جو میرا بھائی ہارون ہے، جس کے ذریعے میری کمر کو یا اللہ مضبوط کریں، وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور اس کو میرے معاملے میں شریک کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نبوت کا دروازہ تو ہو چکا بند، اس لیے معاملے کو شریک کریں، اس کے لیے کوئی اور نبی، یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب آ کوئی نہیں سکتا تھا، لیکن کام بٹانے والا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں اللہ نے عطا کر دیا۔ پہلے دن ہی انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ 4 شخصیات نے بالکل ابتدا میں پہلے دن ایمان قبول کیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خواتین میں سب سے پہلے ایمان قبول کیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں میں سب سے پہلے ایمان قبول کیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کردہ غلاموں میں سب سے پہلے ایمان قبول کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد مردوں میں سب سے پہلے ایمان قبول کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا خاتون ہیں، گھر کے اندر ڈھارس وغیرہ تو بڑی اچھی طرح بندھا سکتی ہیں، لیکن باہر کے معاملات میں زیادہ سپورٹ نہیں کر سکتی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے ہیں، اور چھوٹے بچے کے اندر بھی وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اتنی سپورٹ کر سکے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایک آزاد کردہ غلام ہیں، اور عرب کے معاشرے میں غلاموں اور آزاد کردہ غلاموں کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہوتی تھی، ان کی کوئی اتنی حیثیت نہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ساتھ دے سکے۔ تو پہلے دن سے ہی جس شخصیت نے بڑا بھرپور ساتھ دیا ہے نا، تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہاں تک کہ جو عشرہ مبشرہ ہیں نا، 10 وہ صحابہ کہ جن کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت حاصل ہے، تو ان میں سے 6 ایسے ہیں کہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر مسلمان ہوئے۔ ایک تو عشرہ مبشرہ میں سے خود تھے نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جلدی ایمان قبول کر لیا پہلے دن ہی، ان کو حضرت ابوبکر صدیق نے دعوت نہیں دی۔ 2 ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق ایک طویل عرصہ تک مسلمان نہیں ہوئے، وہ جا کے سن 6 نبوی میں جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، اس وقت وہ ایمان لائے ہیں، وہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے 3 ہو گئے۔ حضرت سعید بن زید بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی ہیں، جن کو حضرت عمر فاروق نے مارا تھا، تو وہ بھی ان دنوں میں ہی مسلمان ہوئے تھے۔ تو گویا کہ خود حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی المرتضیٰ، یہ 2 تو بالکل ابتدا میں مسلمان ہو گئے، اور 2 بڑے تاخیر کے ساتھ مسلمان ہوئے، حضرت عمر فاروق اور حضرت سعید بن زید۔ باقی جو 6 ہیں نا عشرہ مبشرہ میں سے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 6 کے 6 جو ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کے اوپر مسلمان ہوئے ہیں۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا زیادہ ساتھ دیا ہے، کہ بہت سارے لوگوں نے، یہ تو عشرہ مبشرہ میں سے 6 ہیں، اور باقی صحابہ میں سے بھی کتنے سارے ہیں کہ جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت پر اسلام قبول کیا ہے، تو بڑا ساتھ دیا اللہ نے۔ یہ پہلے دن ہی ایک شخصیت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ مدد کے لیے منتخب کر لیا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، اے موسیٰ ہم نے تو آپ کے اوپر پہلے بھی ایک دفعہ احسان کیا تھا، اب تو آپ جو ہے نا مانگ رہے ہیں نا، تو اس وقت تو آپ نے مانگا بھی کچھ نہیں تھا، تو پھر بھی آپ کے اوپر ہمارے احسانات کا سلسلہ رہا، تو اب تو ہم مانگ رہے ہیں، تو کیا اب نہیں ہم آپ کو دیں گے؟ اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، جب ہم نے وحی کی تھی آپ کی ماں کی طرف جو وحی کی جاتی ہے۔
وحی جو ہے ایک ہوتی ہے تشریعی، شرع کے سے لفظ نکلا ہے تشریعی، جو شریعت سے متعلق وحی ہو. یہ جو وحی تشریعی ہوتی ہے نا، یہ صرف نبی کے لیے مخصوص ہوتی ہے، یہ وحی صرف نبی پر آتی ہے. اور دوسری ہے وحی غیر تشریعی، وہ نبی کے لیے بھی ہوتی ہے، نبی کے علاوہ کے لیے بھی. نبی کے علاوہ کے لیے وہ الہام کی شکل میں ہوتی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان کے لیے بھی الہام کی شکل میں یہ وحی ہوئی، جو وحی یہ غیر تشریعی ہے. پھر یہ جو الہام ہوتا ہے نا غیر نبی کو، بعض اوقات وہ فرشتے کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات دل کے اوپر القاء ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو جس وقت اللہ رب العزت نے بیٹے کی خوشخبری دی تو جبریل امین انسانی شکل میں آئے تھے، تو وہ فرشتے کی شکل میں وحی ہوئی تھی، اور وہ وحی غیر تشریعی تھی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان کو جو یہ وحی کی گئی ہے یہ دل میں القاء کرنے کی شکل میں ہے. ہم نے وحی کی آپ کی ماں کی طرف، جو وحی کی جاتی ہے ان اقذ فیہ فی التابوت، کہ ان کو، کہ موسیٰ علیہ السلام کو صندوق کے اندر ڈال دیں، پھر صندوق کو پانی کے اندر ڈال دیں. فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، پانی اس کو کنارے کے اوپر ڈال دے گا. يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، پکڑ لے گا اس کو وہ کہ جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے. اب یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف القاء کیا جا رہا ہے کہ صندوق میں رکھ کے پانی کی لہروں کے حوالے کر دیں، آگے یہ جو لفظ ہیں کہ اس کا دشمن پکڑ لے گا، حالانکہ دشمن سے بچانے کے لیے ہی تو کرنا ہے، تو یہ تو پھر لفظ تسلی کے تو نہیں بنتے، حالانکہ اللہ رب العزت کی طرف سے تو تسلی آنی چاہیے تھی. تو یہ لفظ اگر القاء دل میں یہ بھی کیا گیا ہے کہ پانی کی لہروں کے حوالے کرنے اور آگے فرعون نے پکڑ لینا ہے، تو اس میں تو تسلی کوئی نہیں بنتی. لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ ساتھ یہ بھی بتلا دیا گیا تھا، جیسا کہ قرآن حکیم میں دوسرے مقام پر موجود ہے، کہ ان کو ہم واپس بھی خیر و عافیت سے آپ کے پاس لائیں گے، وہ دوبارہ آپ کو ملیں گے. تو یہ تسلی تھی کہ بے شک دشمن کے بھی قبضے میں آ جائیں گے نا، لیکن بہرحال خیر و عافیت سے رہیں گے اور آپ کو دوبارہ مل جائیں گے. تو یہاں پر اس آخری چیز کا اللہ نے ذکر نہیں کیا، لیکن قرآن حکیم میں دوسری جگہ پر موجود ہے. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي، اور میں نے ڈال دی اپنی طرف سے محبت آپ پر، اور تاکہ آپ کی پرورش ہو میری آنکھ کے سامنے، یعنی میری حفاظت میں، میری نگہبانی میں پرورش ہو. اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ، جب آپ کی بہن چل رہی تھی، کہنے لگی کہ میں تم کو بتلاؤں نہیں اس پر، اس کے متعلق کہ جو اس کی کفالت کرے، جو اس کی پرورش کرے. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات، واقعے کی تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا کیونکہ واقعہ تو آپ سنتے آتے ہیں. جس وقت فرعون نے پکڑ لیا تھا صندوق کو، یا اس کی بیوی نے پکڑ لیا اور پھر فرعون کے سامنے آیا، تو بیوی نے بہرحال بیٹا بنانے کا ارادہ کیا، فرعون اس کے اوپر مان گیا. اللہ اللہ. اب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کسی دائیا کا دودھ نہیں پی رہے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جس وقت صندوق کے ساتھ لہروں کے حوالے کیا تھا نا، تو ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو یہ کہا تھا کہ کنارے کنارے پہ ساتھ ساتھ چلتی جاؤ، نظر رکھنا صندوق پر کہ صندوق کدھر جاتا ہے. ظاہر بات ہے کہ ماں ہے، ماں کے دل کے اندر ایک تڑپ ہے، ایک فکر ہے کہ پتہ نہیں میرا بچہ کہاں جائے گا، تو اس لیے بہن کو ساتھ ساتھ چلایا. اب بہن بھی یہ نظارہ دیکھ رہی ہے کہ وہ ملکہ آسیہ نے پکڑ لیا ہے، یہ چھپ کے دیکھتی جا رہی ہے. فرعون نے پہلے قتل کرنا چاہا، لیکن پھر ملکہ کی بات مان لی اور بیٹا بنانے پر رضامند ہو گیا. اب دودھ پلانے کا مسئلہ ہوا تو وہ دودھ کسی کا پی نہیں رہا، دائیاں آ رہی ہیں.
اب بچی جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. یہ جو معاملہ ہے کہ بچے قتل کیے جا رہے تھے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ عام طور پر جو پس منظر ذکر ہوتا ہے وہ یہی ذکر ہوتا ہے کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا کہ بنی اسرائیلیوں کے علاقہ کی طرف سے ایک آگ اٹھی ہے کہ جس نے ہمارے قبطیوں کے علاقے کو برباد کر دیا ہے. تو نجومیوں نے اس کی پیشین گوئی یہ بتائی تھی کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا جو آپ کی حکومت کے خاتمے کا باعث بنے گا، تو اس لیے قتل کروانے شروع کر دیے تھے. یہ جو پس منظر ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت میں موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت میں موجود ہے، لیکن دونوں کے اندر ہی اس کے مرفوع ہونے کی کوئی صراحت نہیں ہے. مرفوع کا مطلب یہ کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو کہ یہ پس منظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہو، یہ کوئی صراحت نہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بھی بتلایا یہ پس منظر، حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی، لیکن یہ نہیں کہا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے. ادھر ادھر سے بھی سنا ہو سکتا ہے. چارجر دے دیا تھا. اچھا جی، تو یہ ایک معروف پس منظر ہے، لیکن یہ بہرحال مرفوع حدیث نہیں ہے. اگر صریح اور مرفوع حدیث موجود ہوتی نا تو پھر تو کوئی دوسری رائے جو ہے اس کی گنجائش ہی نہیں، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو نا. لیکن چونکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہرحال ثابت نہیں، اس لیے پھر پس منظر کے حوالہ سے کچھ آراء اور بھی ہیں.